جو لوگ مکے والوں پر جھوٹ بولتے ہیں وہ انہوں نے اشتہار شائع کیا ہوا ہے نا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کا، جید علماء کا موقعانہ فیصلہ، اور دست کس کے ہیں؟ نور اللہ شاہ کے، وہ جو مرتدوں کا نائب امام ہے، بدیع الدین پیر جھنڈے کے۔ عبد الغفار حسن لکھا ہے مدرس بالمسجد نبوی، اور مسجد نبوی فیصل آباد میں ہے ان کی، کیونکہ وہ حکیم اشرف کے مدرسے کا مدرس ہے نا۔ اور لکھا ہے عبد الوکیل المدرس بالمسجد الحرام مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور ہے آپ کا کٹورا، کیونکہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے۔ تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مکہ مکرمہ ان کا یہ خانپور ہے آپ کا کٹورا، کیونکہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے۔ تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں، اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مقابلے میں امین بھاگ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، تو یہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، نہ کبھی ہم نے اس کی پرواہ کی ہے۔ مجھے کوئی کہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ بس ان کو ایک بات کہو کہ جو بھاگا ہوا ہوتا ہے اسے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا، اور جو جیتا ہوا ہوتا ہے اسے لانا آسان ہوتا ہے۔ آپ اس جیتے ہوئے کو لائیں، میں آ جاتا ہوں۔ بہت اعلی وقت بیچارہ موضوع پر دست کرنے سے بھاگ گیا ملتان میں، یہ ملتان کے ساتھی بیٹھے، اب بھی ایک کٹ لے کر بھیجی، میں نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم ثابت کرو گے مجتہد کی تقلید، اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم لازم، اللہ رسول کے سوا کسی اور کا حکم لازم نہیں۔ دیکھو جھگڑا تو مجتہد پر ہے نا، اس سے ہی معلوم ہوا کہ اس کے پاس مجتہد کی تقلید کی مذمت اور برائی کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اب منکرین حدیث سے ہمارا جھگڑا رسول پر ہے نا، تو واضح ہے کہ یہ مسئلہ لکھا جائے، ہم ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح جو ہے عملی تفسیر قرآن کی یہ حجت ہے۔ منکر حدیث یہ لکھ کر دے گا کہ میں ثابت کروں گا کہ رسول کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں، موضوع تو ہوا نا، لیکن وہ اگر یہ کہے کہ کسی کو حق نہیں، اور یہ تو انصاف کی بات ہے نا، اسے ہم حق دیتے ہیں، تو تقلید مجتہد کے بارے میں جو تیرا حکم ہے لکھ، ہم اس پر رائے زنی نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا مسلک ہے وہ تو ہم نے لکھنا ہے نا، یہی ہے نا، وہ ہمیں لکھنے دے۔ کہتا نہیں جی جو میں کہتا ہوں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں جو سن لیا آپ نے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، جھگڑا تو یہ ہے نا۔ تو بہرحال 1000 سال سے اس علاقے میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں سب ان کو صحیح سمجھتے تھے، ان دوستوں نے آ کر یہ شور کر دیا۔ میں نے اہل سنت والجماعت اور لفظ اہل حدیث کی موجودہ دور کی اصطلاح میں جو ہے اس کا فرق کرتے ہوئے 2-3 باتیں یہاں عرض کی تھی۔ ایک یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حدیثیں کئی جھوٹی بھی ہیں، حدیثیں کئی، ہو سکتا ہے جو آدمی آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ کسی جھوٹی حدیث کے پیچھے لگا ہوا ہو، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ نوح بن عصمت ایک شخص گزرا ہے، بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، امام ابو حنیفہ کے بعد، وہ کہتا ہے میں نے کئی ہزار حدیثیں جھوٹی بنائی ہیں۔ ان سے پوچھا کس لیے بنائی ہیں؟ اب اس کے ذرا ذہن سنیں۔ کہتا ہے لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے تھے، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے خلاف کئی ہزار جھوٹی حدیثیں بنائی اور لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔
अब देखिए हसद कितना है। झूठी हदीसें। इसी तरह मैंने ये फर्क बयान किया था कि बहुत सी हदीसें मनसूख है, सुन्नत कोई भी मनसूख नहीं। मैंने मिसाल पहली बात की ये दी थी कि ये जो कहा करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज भी रफ़ा यदैन के साथ पढ़ी है, ये अल्लाह के नबी पर झूठ है। मैंने बताया था कि इसका पहला रावी शिया है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है राफ़िज़ियुन खबीसुन। दूसरा अब्दुर रहमान बिन कुरैश मुहद्दिस सुलेमानी फरमाते हैं कज़्ज़ाबुन, झूठा है और झूठी हदीसें बनाता है। तीसरा रावी अब्दुर रहमान बिन कुरैश ना इस्मत बिन मोहम्मद अंसारी मुहद्दिसीन कहते हैं कज़्ज़ाबुन यज़उल अहादीस, झूठी हदीसें बनाने वाला था। देखो मैं जिस हदीस को झूठी कह रहा हूं दलाइल से साबित कर रहा हूं ना। ये क्या कहते हैं, मैं चला जाऊंगा ना कि हाँ जी सारी हदीसें झूठी पढ़ के गया है, बस सारी हदीसें, ये नहीं, जितनी मैं रिवायात पेश करूं उन पर इसी तरह जिरा करके बताऊं कि इसका फलां रावी झूठा है, फलां कज़्ज़ाब है, फलां दज्जाल है, फलां पर यह जिरा है कि वो झूठी हदीसें बनाया करता था। अगर सिर्फ यह कह दिया जाए कि वो जो कुछ बयान करके गया है झूठ बोल कर गया है, तो मुनकरीन हदीस तो तुमसे बड़े अच्छे रहे, वो सारी हदीसों को झूठा कहते हैं। तो मैंने मिसाल अर्ज की थी हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते हैं कि पहले नमाजों में बातचीत जायज थी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं यहूदी और ईसाई उनके शरीयत में नमाज में बात जायज थी। जब तक इस्लाम का अपना कोई हुक्म नाज़िल नहीं होता था तो पहली शरीयत पर अमल जारी रहता था। इसलिए सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ में ऐसी हदीसें आपको मिलेंगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ुल्यदैन से बातें की, हजरत फारूक आज़म से बातें की, लेकिन उसके बाद आयत नाज़िल हुई वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, तो अब नमाज में बात करने से रोक दिया गया कि खामोश रहो। खामोश रहने का क्या मतलब, ऊंची बात ना करना, आहिस्ता आहिस्ता कर लिए करना, यही माना है ना? नहीं, क्या मतलब जब बात को से रोक दिया गया, वो पहले जो आपस में बात करते थे जरा ऊंची करते होंगे ना ताकि दूसरे को सुने, करते थे ना। अब कोई कहे कि सिर्फ ऊंची बात करने से रोका गया है, आहिस्ता जायज है, तो ये मसला सही है मालूम? तो ये याद रखना कहीं फातिहा में ये शोर ना हो जाए। खैर इसी तरह अब वो हदीसें तो हैं, कोई आपको वो हदीस सुनाए तो आप कहेंगे कि ये हदीस है सुन्नत। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमने उस आयत और उन हदीसों पर अमल करना है जो इसके बाद आखिरी जमाने तक जिन पर अमल जारी रहा। इसी तरह आपने सुना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। अब किस तरफ हम पढ़ते हैं? फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, ये हुक्म मौजूद है ना कुरान में? कोई हाफिज साहब है यहाँ? ये आयत किस बारे में है? फवल्ले वजह का शतरल बैतुल मुकद्दस। तो आखिर हजूर क्यों करते थे उधर मुंह? इसलिए कि वो पहली शरीयत का मसला भी बाकी था। अब ये हदीसें बुखारी मुस्लिम में मौजूद हैं, हम उन पर उनको मानते हैं कि हदीसें हैं, लेकिन अमल बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके करने वाली हदीसों पर है। वो हदीस है, सुन्नत नहीं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कानत बनु इस्राईल इज़ा कराता मतहum जावबुहुम,
بنی اسرائیل میں جب باجماعت نماز ہوتی تھی تو امام صاحب بھی خدا کی کتاب پڑھتے تورات، اور پیچھے مقتدی بھی پڑھتے. امام بھی زبور پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں. امام بھی انجیل پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں. اسلام کا جب تک اپنا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو اسلام میں بھی یہی مسئلہ رہا. حضرت محمد ابن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھتے، پیچھے صحابہ بسم اللہ پڑھتے. اللہ کے نبی سورۃ فاتحہ پڑھتے، پچھلے صحابہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے. اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، صحابہ بھی وہ سورت پڑھتے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقرئ اللہ لہذہ الامت، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عرصے تک اس امت کے لیے یہودیوں کی ریس اچھی نہیں لگی. امت تو میرے آخری نبی کی ہو اور مسئلہ وہی یہودیوں والا چلتا رہے. کہ پھر کیا ہوا؟ فنزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب یہودیوں کی شریعت والا مسئلہ ختم. اب کیا ہوگا کہ جب بھی تمہاری نماز باجماعت ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے. کون پڑھے؟ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ امام پڑھے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کون خاموش رہے؟ مقتدی خاموش رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں امام کہاں سے قرآن پڑھنا شروع کیا کرتا ہے؟ آہستہ بولیں آپ. سورۃ فاتحہ سے. تو جہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. وہ حکم پہلی شریعت کا تھا، وہ باقی نہیں رہا. یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں؟ شجاع آباد میں یا کروڑ پکے میں؟ روپڑ میں یا امرتسر میں؟ مدینہ منورہ میں. کہاں؟ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں. ایک صحابی اور ایک تابعی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا. ہم اب میرا اور میرے دوست کا جھگڑا تو اسی بات پر رہ گیا. میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا. ان کے جبریل آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے تو کبھی کبوتر بھی نہیں آسمان سے اترا. حضرت جبریل ان کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو قرآن دے کر جاتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی اپنے شاگردوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں. میرا یہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا، لیکن عبداللہ بن عمر کو قرآن سمجھا نہیں سکے. معاذ اللہ، نہ نبی سمجھا سکا، نہ ان کا شاگرد عبداللہ بن عمر سمجھ سکا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے قرآن کی غلط تفسیر بیان کر جاتے ہیں. لیکن پروفیسر عبداللہ بہاولپوری جو سارے حنفیوں کو مرزائیوں اور عیسائیوں سے برتر کہتا ہے، ہم تو اس پروفیسر کی مانیں گے. یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب مسلک آپ کے سامنے ہے. ہم اللہ کے نبی کے شاگرد کی تفسیر بیان کریں یہ نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، پروفیسر عبداللہ کی مانیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کی صحیح سمجھ عطا فرما. دعا بھی ہے، قرآن پڑھا بھی دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، میں بھی کئی دفعہ قرآن پاک کی تفسیر ان سے پوچھتا ہوں.
حضرت فاروق تو ان کی تفسیر کو مان لے، حضرت عثمان مان لے، حضرت علی ان سے پوچھ لیں، انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کو، تابعین کو جو تفسیر پڑھائی، غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ تفسیر غلط ہے۔ عبداللہ بن عباس حرم شریف میں بیٹھ کر قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن حافظ عبداللہ روپڑی روپڑ میں بیٹھ کر جو تفسیر بیان کر رہا ہے، ہم عبداللہ بن عباس کی بیان کردہ تفسیر کو نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ روپڑی کی بیان کردہ تفسیر کو مانیں گے۔ کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ وہی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ثناء اللہ صاحب اسے ملحد کہتے ہیں۔ کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ اپنی کتاب اہل حدیث کے امتیازی مسائل میں اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہے، لکھتا ہے کہ آمین کے ساتھ مسجد گونج جانے والی حدیث دارقطنی میں ہے اور دارقطنی نے اسے حسن کہا، بیہقی میں ہے، بیہقی نے اسے صحیح کہا، مستدرک حاکم میں ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، نہ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، نہ یہ حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں ہے، نہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد ماں کا لال اٹھے اور ان تین کتابوں سے مجھے یہ حدیث دکھا دے، اس کے پہلے راوی سے لے کر آخری لفظ تک 1,000 روپیہ رکھ کر میں انعام دینے کو تیار ہوں۔ جو روپڑ میں بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے جھوٹ اللہ کے نبی پر اور اتنے بڑے بڑے محدثین کے متعلق لکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر پسند نہیں، ان کا بیان، قرآن کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے وہ غلط ہے، لیکن عبداللہ روپڑی کی ہم تو بات مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اعظم کوفہ میں بیٹھے ہیں۔ کون سی مسجد؟ وہ مسجد جہاں 1700 صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں، اہل 120 بیعت رضوان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے قرات فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی تھی، اس آیت نے آ کر روک دیا، اما آن لکم ان تفہموا وان تعقلوا، تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں یا نہیں؟ اس آیت کے آنے کے بعد بھی تم پیچھے پڑنے کا تلاش کر رہے ہو۔ لیکن غیر مقلد یہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن مسعود جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے 4 سندیں دی۔ پہلی قرآن کی سند صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ 4 لوگوں سے قرآن سمجھو، پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو حدیث تمہیں ابن مسعود سنائیں اس کو مان لو اور سچا سمجھو، مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ حدیث کی سند دی ہے، تیسری سند بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو بغیر کسی صلاح مشورے کے امیر اور خلیفہ چننا چاہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پورے اہل ہے۔ اور چوتھی سند ان کو فقہ کی دی ہے، اللہ کے نبی تو 4 سندیں دے رہے ہیں، اور غیر مقلد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ لاڈلا اور چہیتا شاگرد 4 سندوں کا مالک 1700 صحابہ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ معاذ اللہ اسے قرآن نہیں آتا، قرآن اگر آیا ہے تو ڈیرہ غازی خان کے عبداللہ کو آیا ہے، فیصل آباد کے عبداللہ کو آیا ہے، شیخ اوپر کے عبداللہ کو آیا ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیان کردہ تفسیر جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سمجھی وہ نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ شیخو پوری کی مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں بیٹھے ہوئے یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور 12 تابعین یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں نے حافظ عبد القادر صاحب روپڑی سے، پیر بدیع الدین شاہ صاحب سے اور ماسٹر یونس سے، ان لوگوں سے میں نے یہ کہا
کہ میں نے 4 صحابہ 12 تابعین سے تفسیر بیان کی، آیت کی، آپ صرف 1 صحابی اور 2 تابعین سے یہ اٹھ کر سنا دیں، انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ سنا دے تو میں اس روایت کے ایک ایک لفظ پر 1,000 روپے رکھ کر انعام دینے کو تیار ہوں۔ نہ حافظ عبد القادر روپڑی نے ڈبر شکر گنج ضلع بہاول نگر میں کوئی ایسی روایت سنائی، نہ میرپور ضلع فیصل آباد میں سنائی، نہ گجرات میں سنائی۔ میں نے یہی ایک مطالبہ کیا تھا، لیکن حافظ صاحب کے ذمے آج تک میرا یہ قرض ہے۔ میں بار بار غیر مقلد دوستوں کو کہا کرتا ہوں، حافظ عبد القادر صاحب کو کہو کہ یہ میرا قرض چکا دے، ایسا نہ ہو کہ اس کے جنازے پر یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کہ قرضدار کا جنازہ جائز بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسے کہو کہ ایک ایسی حدیث سنا، لیکن اس کے پاس ہو تو سنائے۔ میں تو یہی کہتا پھر رہا ہوں، مانا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سکی نہیں، مانا کہ تم ہنسی ہو پر دل کے سخی نہیں، عاشق کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے۔ یہ کھڑے ہو کر سٹیج پر کہہ دینا، توبے میں فرما رہے تھے حضرت صاحب میں عرش پر مناظرہ کر سکتا ہوں، عرش پر، میں فرش پر مناظرہ کر سکتا ہوں، میں زندوں سے مناظرہ کر سکتا ہوں، مردوں سے کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے ایک مطالبہ کیا، اس کو پورا نہیں کر سکے۔ پھر جب میں نے ایسی آیت قرآن سے پیش کی، میں نے ایک مطالبہ یہ کیا، دوسرا کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں تو یہ اصول کی بات ہے، آپ ایک آیت ایسی اٹھ کر پڑھ دیں جو اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کے بعد نازل ہوئی ہو۔ کب نازل ہوئی ہو؟ اس آیت کے بعد، اور صرف 1 صحابی اور 2 تابعین نے یہ کہا ہو کہ اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع تھا، اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز نہیں تھی، اس آیت نے آ کر مقتدی پر فاتحہ پڑھنی فرض کر دی ہے۔ ایک صحابی صرف یہ بیان کرتے، ایک صحابی، لیکن آپ یقین جانیں قرآن حدیث کا زیادہ نام لینے والے، میں نے بار بار مطالبہ کیا، ہر جگہ کیا، اب بھی مولوی اعلی بخش اور قاری حفیظ آ رہے ہیں، ان سے مطالبہ کریں، ایک ایسی روایت پیش کر دیں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے بعد کی وہ آیت ہو، اور یہ ہو کہ اس آیت سے پہلے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، اور اس آیت نے آ کر حکم دیا کہ اب اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے گا تو وہ بے نماز ہے، اس کی نماز باطل اور بیکار ہے۔ لیکن یہ پیش نہیں کر سکیں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اعظم مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی۔ دیکھیے جس کے پاس قرآن حدیث ہو وہ کبھی چھپاتا ہے؟ میں ملتان گیا، پہلے یہاں آیا، جہاں جاتا ہوں رکے بہت لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت بھی لکھ کے بھیجو، یہ جو میں حدیث مانگ رہا ہوں لکھ کر بھیجو، کبھی نہیں لکھ کر بھیجو، کبھی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ پھر نہ بتائے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی، تو خدا کا خوف کرو، ایسی حدیث ہے تو لاؤ، دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ وہ کس دن کے لیے چھپا کر رکھی ہے آپ نے حدیث؟ دنیا میں یہ دعویٰ کہ ان حنفیوں کے پاس تو جی کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کو، اور کبھی یہ بتاتے نہیں کہ فقہ ہے کیا، کبھی یہ بھی بتایا فقہ کسے کہتے ہیں۔
قرآن میں صرف قرآن والے مسائل ہیں، حدیث والے نہیں۔ حدیث میں صرف حدیث والے اجماع امت کے مسائل درج وہاں اور اجتہادی مسائل درج۔ فقہ وہ علم ہے جس میں قرآن کے مسائل بھی، سنت کے مسائل بھی، اجماع امت کے مسائل بھی اور اجتہاد کے مسائل بھی۔ جس نے فقہ پر عمل کیا اس نے قرآن پر بھی عمل کیا، اس نے سنت پر بھی عمل کیا، اس نے اجماع امت پر بھی عمل کیا، اس نے اجتہادی مسائل پر بھی عمل کیا۔ اس کے علاوہ فقہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں، وہ یا قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے یا سنت کا ہوتا ہے یا اجماع امت کا ہوتا ہے یا اجتہاد ہوتا ہے، اور کوئی پانچویں قسم وہاں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں نے یہ آیت پیش کی، ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں مختصراً۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے۔ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ امام کس لیے ہوتا ہے کہ اس کی یا اس پر نکتہ چینیاں کی جائیں، جی تابع داری کی جائے نا اس کی۔ آپ دیکھیے، آپ نے ابھی شاہ کی نماز باجماعت پڑھی، جو اگلے مسئلے پر تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کے امام نے کس کی عبادت کی ہے؟ جی، اور آپ نے اللہ کی بات کی ہے نا۔ اگر آپ جماعت کے علاوہ خدا کو سجدہ کرتے کتنے سجدوں کا ثواب ملتا؟ ایک کا۔ اگر امام کے پیچھے اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا، صرف جماعت ہوتی ہے 5 وقت، تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھیں پھر 500 نمازوں کا۔ کتنا؟ آپ نے جب گھر نماز پڑھی سجدہ کسے کیا؟ اللہ نے کتنے سجدوں کا اجر دیا؟ اور جب آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی سجدہ کس کو کیا؟ اللہ تعالی نے کتنے سجدوں کا اجر دیا؟ اب دیکھیے، عبادت خدا کی ہے، وہ بھی امام کے پیچھے کی جائے تو 500 درجے شان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ امام کا شان کون بڑھا رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ امام کے پیچھے ہوں، امام ابھی رکوع میں ہے، آپ سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ آپ نے خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو نیکی میں۔ تو آپ بھائی جلدی سجدے میں چلے جائیں نا، اللہ تعالیٰ سجدہ قبول کر لیں گے؟ بھائی خدا کو سجدہ آپ کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ امام کی اتباع سے خارج ہو جائیں تو سجدہ قبول نہیں، اللہ بھی نہیں فرماتے۔ تو مسئلہ تقلید یہ جس پر یہ سارا شور ڈالا ہوا ہے کہ عیسائیوں سے بدتر، مرزائیوں سے بدتر، وہ ہے یہ جیسے نماز با جماعت میں امام بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے نا۔ کبھی بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آیا کہ امام خدا کی عبادت کرتا ہے اور ہم اپنے امام کی کرتے ہیں؟ کبھی آیا یہ وسوسہ؟ اب کوئی آدمی پہلے یہ جھوٹ بنائے کہ باب العلوم کی مسجد میں یہاں کا امام خدا کو سجدہ کرتا ہے اور یہاں کے مقتدی اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے امام۔ پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر آگے چلے کہ دیکھو یہ خدا سے بھی کٹ گئے کیونکہ سجدہ تو امام کو کر دیا، یہ رسول سے بھی کٹ گئے، یہ سب سے کٹ گئے۔ تو یہ ساری اس کی بات ایک جھوٹی ہے، پروپیگنڈا ہے نا، یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے دل میں کبھی بھول کر بھی کبھی وسوسہ آیا کہ میں سجدہ اپنے امام کو کر رہا ہوں؟ یہی مسئلہ تقلید ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے۔ کس پر؟ کتاب و سنت۔ اور ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ان کی رہنمائی میں۔
کیا کسی کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر دینا کفر ہے؟ شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، عیسائیت سے بدتر ہے، مردائیت سے بدتر ہے، سوشلزم کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا، حرام زیادہ ہونا ہے معاذ اللہ۔ تو دیکھیے ان لوگوں کے فتوے خدا جانے کہاں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب کوئی تقریر ہو جائے تو پھر روتے ہیں جی ہمیں یہ کہا گیا، ہم تو کہتے ہی کچھ نہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو جی ہم تھوڑے ہیں یہاں، ہم تھوڑے ہیں، یہ اب زیادہ ہے نا اس لیے بات کرتے ہیں۔ تو بھئی چھوٹا تھوڑے جو ہو نہ چھیڑے کسی۔ مولانا جلندری رحمتہ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، وہ میں سنا لوں ذرا آپ کی طبیعت بھی احساس ہو جائے۔ دیکھیں ایک زمیندار کے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک بکری تھی، اس نے دونوں کو ایک جگہ چارہ ڈال دیا۔ اب بکری نے یہ سوچا کہ یہ تو دو چار نوالوں میں سب کچھ کھا جائے گا تو میں بھوکی رہ جاؤں گی، اس کو کسی کام پر لگاؤ۔ وہ اونٹ تھا تو بڑا تھا بیچارہ، بولا بالا، یہ کہنے لگی امو جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب اونٹ نے پہلے 1.5 میل تو اوپر آہستہ آہستہ گردن اٹھائی، میں کروں دا پرار دا ادو اگلے سال دا۔ یہ جواب دے کر وہ پھر انتظار میں رہا کہ شاید کوئی دوسرا سوال پوچھنا ہو اس نے ابھی، اور ادھر بکری جناب کھا رہی ہے کھڑا جلدی جلدی۔ اس نے کچھ انتظار کیا، پھر سوچا نہ صحیح، وہ جب گردن نیچے لایا، چارے کے قریب لایا تو خیال آیا کہ میں بھی تو پوچھ لوں تیری عمر کتنی۔ اور پوچھنے لگا کہ بکری تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ جناب پہلے سے زیادہ تیز منہ چرار کہ پروں دی پرار دی ودوں اگلے سال دی، پروں دی پرار دی ودوں اگلے سال جب اونٹ دوبارہ گردن نیچے لایا تو وہ چارہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے عوام چونکہ بولے ہیں نا، اس لیے شرارت بھی خود کرتے ہیں اور چیختے بھی خود ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی کوئی فتویٰ ان پر نہیں لگایا، عیسائیوں سے باتر کہنا تو بڑی بات کی بات ہے نا، کبھی میں نے پہلی تقریر میں بھی نہیں کہا تھا، اب بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے کیا، میں تو اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ کیوں بھئی یہ کوئی گالی ہے؟ اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہماری نماز صحیح ہے، یہ تو کوئی گالی نہیں۔ تو خیر حضور فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ۔ امام کہاں سے قرآن شروع کرتا ہے؟ اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو مسئلہ پھر بھی صاف تھا، لیکن آگے حضور فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہہ لو، تم آمین کہہ لو۔ اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا دی۔ وہاں تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے یہ وضاحت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام، جب امام پڑھے۔ وہاں تھا فاستمعوا لہ وانصتوا، توجہ کرو اور خاموش رہو۔ حضرت کون؟ فرمایا مقدم۔ اذا قرأ فانصتوا، حضرت کون سی صورت کے بارے میں؟ یاسین میں امام یاسین پڑھے ہم خاموش رہیں، یا تغابن پڑھے ہم خاموش رہیں؟ فرمایا کہ اس طرف تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد اس طرف آمین ہے، آمین سے پہلے جو صورت امام نے پڑھنی ہے تم نے خاموش رہنا ہے۔ آمین سے پہلے کون سی صورت امام پڑھتا ہے؟ صورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ ان کی مسجد میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا۔
تو بھائی اب اس میں کوئی شک ہے مسئلے میں؟ جی ہاں، آپ لوگوں کے لیے تو شک نہیں، لیکن جو مناظرے کے پیدرے جانتے ہیں ان کے شک بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک چودھری صاحب آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ کل سیب دودھ گرم کر کے رکھنا، کہ خیر ہے کل مناظرہ ہے۔ کیا مناظرہ ہے؟ تو مناظرہ اس بات پر ہے کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بیوی پوچھنے لگی کہ چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوتے۔ کہا کہ وہ مناظرہ تو کل ہوگا نا، لیکن آخر اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، کل آپ وہاں بے عزت نہ ہوں۔ میں پوچھتی ہوں کہ وہ گائے ہماری کھڑی ہے اور وہ گدھی کھڑی ہے، گائے کے سینگ ہیں گدھی کے، آپ گدھی اور گائے کا فرق پہچان لیتے ہیں ان دونوں کو یا نہیں پہچانتے؟ لیکن تو پاگل ہے۔ جی پاگل کیسے؟ کل آپ کو وہ دکھا دیں گے کہ دیکھو گرو ایک اور دو، تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے وہ ایک ہاتھ میں ایک سینگ دیں گے اور ایک میں دوسرا، میں کہہ دوں گا ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ماشاءاللہ پورے مناظر ہیں، عرش فرش تک کر سکتے ہیں مناظرہ، آپ کو کون ہرا سکتا ہے اب دنیا میں؟ میں نے حافظ عبد القادر صاحب کے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دے دی، ایک میں آمین، اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور آمین سے پہلے جو سورت امام نے پڑھنی ہے وہ مقدی نے، لیکن حافظ صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ نہیں ہے یہاں، فاتحہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، اللہ کے نبی تو ان پڑھوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے غیر المغضوب علیہم، کوئی حافظ صاحب ہے یہاں؟ بھئی یہ سورت یاسین کی آیت ہے یا تغابن کی ہے؟ جی کسی اور صورت میں تو نہیں آتی؟